بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آج کی اس خوشگوار صبح میں ہم آپ کے سامنے پھر سے لے کر آئے ہیں پروگرام دعا اور دوا، اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. خوشگوار صبح اس لیے کیونکہ جب ہم آ رہے تھے تو آج بہت بارش ہو رہی تھی، اور میں راستے بھر دعائیں مانگتا ہوا آ رہا تھا، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو موجودہ اور پیش آمدہ مصائب کے لیے بہترین اکسیر ہے. دعا مانگنے کی ویسے ہر وقت ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن دعا کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے. لیکن آج کل کے پرفتن دور، تباہ کن سانحوں اور مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ سے دعا کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز ہیں 180041925154 اور 9989974324. جب بھی آپ ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے گا. آج ہماری رہنمائی کے لیے حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد. لائن پر ایک کالر بھی ہیں، لیکن پہلے مفتی صاحب کا خیر مقدم کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم. مفتی صاحب، چونکہ بارش ہو رہی تھی اور میں خوب دعائیں مانگ رہا تھا، میں نے یہ سنا ہے کہ بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بارش کے علاوہ اور ایسے کون سے مواقع، ایسے اسباب ہیں جس وقت دعا کی قبولیت کے زیادہ آثار ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رات و دن میں بہت سارے ایسے اوقات ہیں کہ جب دعا مقبول ہوتی ہے، جس طرح کہ عین سورج غروب ہونے کا جب وقت ہو، سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت، عصر کے بعد، اس وقت بھی دعا مقبول ہوتی ہے. اذان کے وقت، اذان کے بعد اور اذان و اقامت کے درمیان بھی دعا مقبول ہوتی ہے. تہجد کا وقت خاص طور پر مقبولیت دعا کا وقت ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے اوقات ہیں. بارش کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں کے موقع پر اور تیز بارش کے موقع پر نماز کا اہتمام فرماتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے تھے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے دعاؤں کے اوقات موجود ہیں. جی، ایک کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. کرناٹک کے شہر بنگلور سے بات کر رہے ہوں. جی فرمائیے. کون صاحبہ؟ ریحانہ بیگم. فرمائیے. جو حج میں احرام مرد یوز کرتے ہیں نا ادھر، جی، وہ پہن کر محترمہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. حج میں احرام یوز کرتے ہیں مرد حضرات، اس کے بعد کیا؟ وہ کپڑا لا کر ادھر کفن کے لیے یوز کرتے ہیں، جائز ہے؟ اچھا، مطلب جو احرام استعمال کرتے ہیں کیا اس کا کفن بھی بن سکتا ہے؟ ہاں. ٹھیک ایک ہے، اور شکریہ. سوال ہے بھیا. جی بتائیں گے. جو حج میں ہم جاتے ہیں نا، ہمیں عورتوں کو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. اچھا تو ادھر ہم کیا کریں؟ مسجد میں حرم اچھا کیا ٹھیک. ظہر ادا کریں کہ جمعہ ان کے ساتھ پڑھ لیں؟ کنفیوز ہو جاتا ہے. جی بتائیں گے آپ کو. شکریہ. جی شکریہ. جس طرح احرام کی دو چادریں بے سلی ہوتی ہیں، اسی طرح کفن بھی بے سلا ہوتا ہے. لہٰذا احرام کی چادروں کو بطور کفن یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور نماز جمعہ خواتین کے لیے مقرر نہیں ہے. جمعہ کے دن کو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، اور اگر خواتین جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھ لیتی ہیں تو ان کا جمعہ ادا ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں ان کو ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے؟ کہاں سے؟ کرناٹک چترا درگا سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بچوں کو کچھ بول دیتی ہوں، وہ بچے ناراض ہو کے کھانا پینا چھوڑ دیتی ہوں. وہ صحیح ہے کیا؟ بولو، بات بھی نہیں کر رہے ہم سے. بچوں کی عمر کتنے بڑے ہیں بچے؟ 18. اب اگست آیا تو 18 سال ہوتی. مطلب بلوغت میں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. اور ایک سوال ہے، ہمارے شوہر نماز کو جاتے نہیں. جی. اس کے حق میں ہم دعا کرتی، کیا وہ قبول اس نہیں ہوتی؟ کیا وہ سمجھ میں چلتا نہیں؟ ربنا حبلنا
من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر فرض نماز میں بھی پڑھتا ہوں ان کو، کیا بھی اثرات ہی چھوڑا نہیں، کیا کرنے کا معلوم نہیں. جی بتائیں گے. ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اچھی بات پہ بھی چڑ جاتی. اچھا بہت ٹھیک ہے. شکریہ کال. بہت شکریہ آپ کا بھی. بچوں سے پیار محبت سے آپ پیش آئیں، سخت الفاظ نہ کہیں، بطور خاص ایسے وقت جب کہ بچے بالغ ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں. اور بچوں کو چاہیے کہ والدین کا احترام کریں، ماں ہو یا باپ ہو، ان کا احترام کرنا بچوں کی ذمہ داری ہے. اور ماں باپ کی طرف سے کوئی اگر بات بھی ہو تو بچوں کو نظر انداز کرنی چاہیے، اور والدین کا مکمل احترام کریں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں. اور جو دعا آپ پڑھ رہی ہیں اس کو مسلسل پڑھتی رہیں، اور یقین کے ساتھ اور پوری جستجو اور لگن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بصدق دل رجوع رہیں، اور اس بات کا اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. اور لڑائی جھگڑے کے سلسلے میں یا ودودو سارے گھر کے افراد کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل کی کیفیت بھی اپنے اندر پیدا کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. میں راجل لاگ بول رہا ہوں. جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی کیا آپ ٹی وی کی آواز بند کریں گے تھوڑی دیر؟ مطلب یہ ہے کہ مطلب نماز پڑھتے میں ایک رکعت آگے پڑھتے پڑھتے مطلب بھول جاؤ اور زیادہ ہو جائے، مطلب رکعت سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک رکعت پڑھنے کے بعد اور اضافی رکعت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو جو ہے وضو کرتے میں اگر یہ خالی لے جائے تو وضو شروع سے کرا جائے گا یا بعد میں کرا جائے گا؟ ٹھیک ہے. ایک تو اضافی رکعت ہو جائے تو کیا کیا جائے، اور وضو کے درمیان اگر آپ وضو کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو اس وقت کیا حکم ہے؟ جی شکریہ، بتائیں گے آپ کو. وضو کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو از سر نو وضو کرنا چاہیے، پھر سے شروع کر کے مکمل وضو کر لینا چاہیے. اور اگر نماز کے کسی بھی نماز کو پڑھتے وقت جتنی رکعتوں کی آپ نے نیت کی ہے اس سے زیادہ کوئی اضافی رکعت ہو جائے، پہلے تو اس طرح اضافی رکعت کرنی نہیں چاہیے. اگر غلطی سے ایک رکعت اضافہ ہو گئی ہے اور رکعت شروع کرنے کے بعد معلوم ہوا ہے تو جب تک اس اضافی رکعت کا آپ نے سجدہ نہ کیا ہو تب تک اگر یاد آ جائے تو آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر قاعدہ کریں. عبدہ و رسولہ تک تحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر لیں. جیسا سجدہ سہو کا طریقہ ہے کہ ایک جانب سلام پھیریں گے سیدھی طرف، پھر دو سجدے کریں گے، پھر مکمل تشہد درود ابراہیم اور دعائے معصور پڑھیں گے. یہ سجدہ سہو کر کے نماز کو ختم کرنے کا حکم اس وقت ہے جب کہ آپ جو زائد رکعت پڑھ رہے ہیں اس رکعت کا آپ نے سجدہ نہ کیا ہے. اور اگر آپ نے سجدہ کر لیا ہے اس رکعت کا تو پھر وہ ایک رکعت مکمل کریں، اس کے ساتھ ایک اور رکعت بھی مکمل کر لیں. اس طرح آپ نماز مکمل کریں. یہ ایک اور رکعت مکمل کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ فجر اور عصر کی نماز کے علاوہ ہے، یعنی ظہر میں، مغرب میں یا عشاء میں اس طرح کا واقعہ پیش آ رہا ہو، یا فرض نمازوں کے علاوہ کسی اور نماز میں اس طرح ہو رہا ہو تو پھر آپ ایک اور رکعت مکمل کر کے 2 رکعت کی تکمیل کر کے پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے کون صاحب کہاں سے؟ ہمیں کڑپا سے، آندھرا کڑپا سے کریم اللہ بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ابھی ہمارے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، میرے بیوی اور میں سب کچھ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں کچھ برکت نہیں، کچھ نہیں، بہت پریشانیاں رہتے مولانا. اس کے لیے کچھ دعا گھر میں برکت نہیں اور پریشانیاں بہت ہیں. ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ. گھر میں خیر و برکت کے لیے نمازوں کا اہتمام کیا کریں جیسا کہ آپ نے بتایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کا ورد رکھیں، روزانہ 1 مرتبہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ جیسا بھی سہولت ہو سورہ بقرہ پڑھتے رہیں، اور روزانہ صبح اور شام 1 مرتبہ
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے؟ बॉम्बे से बात कर रहे थे। فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ रोज नमाज पढ़ते हैं। آپ کی آواز مجھ تک بالکل نہیں آ رہی ہے کیونکہ مجھے اپنی ہی آواز سنائی دے رہی ہے واپس آپ کے ٹی وی سیٹ سے۔ नहीं, बाहर आ रहा है। सुनिए, हमारा मसला ये है कि फजर की नमाज के बाद हम लोग हेलो اپنا مسئلہ آپ دہرائیے ٹی وی بند کر کے۔ हाँ टीवी बन के बाहर है। جی فرمائیے۔ हाँ तो हम फजर की नमाज तो इशराक की नमाज 6 बजे तक टाइम है। हम फजर की पढ़ते तो इशराक के बाद 7:30 तक हम पढ़ सकते कैसा? फिर बाद में इशराक की नमाज पढ़ सकते क्या? اشراق کی نماز کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں آپ کہ اس کا وقت نہیں کیا، इशराक की नमाज के बारे में सर हम पढ़ाई के बारे में करें। کہ اس میں کیا پڑھائی کی جائے؟ फजर की नमाज पढ़ते सूर्य यासीन, सूर्य बकरा, आला इमरान और 36 सूर्य के 100 आयतें पढ़ते हैं हम लोग। جی तो नमाज पढ़ के पढ़ते तो 7:30 से पूरा पढ़े तक मेरे, اچھا तो उसके बाद इशराक पढ़ सकते क्या हम? ہاں وہ مسئلہ مطلب وہی ہے، آپ جب فجر کی نماز کے بعد آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اتنے میں 7:30 بج جاتے ہیں، ٹھیک ہے بتائیں گے آپ کو، شکریہ اور سنیے آپ ہم بچوں کے لیے دعا کیجیے نماز کے، کہ وہ نماز پڑھیں۔ ہم ہمارے بچوں کے لیے دعا کیجیے، جزاک اللہ خیر آپ کو، ٹھیک ہے، اللہ اللہ حافظ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے وظائف مکمل کرنے تک 7:30 ہو جاتے ہیں، تو 7:30 کے وقت آپ اگر اشراق کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ اشراق کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ سورج نکل کر اچھی طرح بہت زیادہ روشن نہ ہو جائے اور سورج کی روشنی میں گرماہٹ نہ آ جائے، تو 7:30 بجے آپ اشراق کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اور بچوں کے لیے آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس دعا کو بچوں کے حق میں کرتے رہیں اور بچوں کو بھی یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیں۔ ہم بھی آپ کے لیے اور تمام احباب کے لیے دعا گو ہیں۔ بالکل۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی ہم اورنگ آباد سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے۔ ہاں مولانا صاحب کل مولانا صاحب نے کل چھوارے، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا چھوارے کس کو بولتے؟ انہوں بولے تھے 40 چھوارے لو۔ چھوارا جو سوکھا کھجور ہوتا ہے، سوکھا ہوا جو ہوتا ہے بالکل سوکھا، اس کو چھوارا بولتے ہیں۔ سوکھی کھجور؟ جی ہاں، اچھا مطلب بالکل سوکھا جو ہوتا ہے، اس میں نمی بالکل نہیں ہوتی، اسی لیے لگائے تھے ہم نے۔ شکریہ۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں کشمیر سے فاروق احمد ہوں۔ فاروق صاحب فرمائیے۔ مولوی صاحب سے ایک دعا کے لیے بولنا ہے کہ جب ہم نے کوئی سودا آج کرنا ہو جی تو گھر سے نکلیں اس وقت کون سی دعا پڑھے؟ یہ سودا ہونا چاہیے، مطلب زمین کا، کسی چیز کا، جو بھی گاڑی کا، ٹھیک ہے شکریہ، آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موقع پر آپ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ پڑھتے رہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس طرح آپ پڑھتے رہیں اور اپنی کوشش کو بھی جاری رکھیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دلی سے فرمائیے۔ جی اپنا مسئلہ بیان کیجیے۔ ہاں میرے کہنے کا یہ ہے مطلب پوچھنا مولانا صاحب سے کہ اسراق اور چاش کی دونوں نمازیں نفل ہے یا سنت؟ کون سی؟ اسراق اور چاش۔ اشراق اور چاش کی نمازیں نفل ہیں یا سنت؟ جی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی نہیں، شکریہ۔ شکریہ۔ اشراق کی نماز اور چاش کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور سنتوں کی بہت سی کیٹیگریز ہیں، اور اس میں
اشراق کی نماز اور چاش کی نماز، یہ دونوں نمازیں نفل کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہیلو، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ السلام علیکم، میری یہ ہے کہ گزارش آپ نے، جو میرا بھائی ہے نا چھوٹا والا، جو گاڑی چلاتا ہے نا، اس کی گاڑی ایسے کمپنی میں لگی ہوئی ہے، مگر ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، 1 ہفتہ یا 15 دن ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں مطلب گاڑی ٹکرا جاتی ہے۔ گاڑی وہ کیا ڈرائیور اچھے ہیں، وہ پرفیکٹ ڈرائیور ہیں یا؟ ہاں پرفیکٹ ڈرائیور ہیں، اچھے سے گاڑی چلاتے ہیں، مگر پھر بھی پتہ نہیں اس کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ بہت مطلب اس کے نہ روزی روٹی میں خیر و برکت ہے، نہ مطلب گھر میں کچھ نہیں، پریشانی بھی زیادہ رہتی ہے، خیر و برکت نہیں ہے، پریشانی زیادہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیں گے آپ کو، شکریہ۔ گاڑی زیادہ ٹکرا جاتی ہے۔ جی بتائیں گے آپ کو۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جن صاحب کی یہ گاڑی ہے جس میں پرابلم ہو رہا ہے، ان صاحب کو چاہیے کہ وہ سفر کے موقع پر دعا کریں۔ سفر کی جو دعا ہوتی ہے، سواری کی دعا ہے، سفر کی دعا ہے، حادثات سے بچنے کی دعا، ان تینوں دعاؤں کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں دیکھ کر محفوظ رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ جب بھی آپ گاڑی کا سفر کر رہے ہوں تو یہ تینوں دعائیں ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام بھی آپ کریں، روزہ رکھنے کا موقع آئے تو آپ روزہ بھی رکھیں۔ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے تو ضرور حادثات ٹلیں گے، اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ اور گھر میں خیر و برکت، پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے؟ گھر میں خیر و برکت کے لیے اور پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے وہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ یا ودود یا سلامو، یا ودود یا سلامو، اس طرح پڑھتے رہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں گے؟ ایک اور آپ سے گزارش، جب آپ دوبارہ ہم کو فون کیجئے تو اس وقت ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا۔ فی الحال میں ایک اور کالر کو لے لوں۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی فرمائیے۔ السلام وعلیکم السلام السلام۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو ہمارا یہ ہے کہ ایک ہمارا بکرا ہے، ہاں ہاں ایک ہمارا بکرا ہے تو بہت زیادہ بیمار تھا، ہماری امی منت مانے تھی، مطلب وہ حضرت علی کے نام سے قربانی کرائیں گے، تو کیا ہاں۔ اہل بیت سے جائز ہے قربانی کرانا؟ ہاں یہ پھر ہمارا اپنا کون بیمار ہے؟ وہ بکرا بیمار تھا، ہاں ہاں تو منت مانی کہ ہمارے نام سے قربانی کرانے کے لیے، کیا یہ جائز ہے قربانی کرانا اہل بیت سے؟ اماں نے منت مانگی ہے کہ اہل بیت سے قربانی کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو، شکریہ۔ ایثار ثواب کے لیے قربانی کرنا درست ہے۔ قربانی کے اوقات جو مقرر ہیں، جو ایام قربانی ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے درمیان قربانی کی جا سکتی ہے، اور اپنی جانب سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ واجب قربانی ہے تو کرنا ضروری ہے، واجب نہیں ہے تو نفل ہے، اور کسی اور کی جانب سے ایثار ثواب کے لیے اہل بیت اطہار کی جانب سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جانب سے اور دیگر صحابہ کرام کی جانب سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کو ایثار ثواب کی ایک شکل کہا جاتا ہے۔ اور بکرا جو بیمار ہے وہ بتایا تو بات واضح نہیں ہوئی، اگر بہت زیادہ بیمار ہے تو پھر اس کی کیفیت دیکھنی پڑے گی کہ وہ قربانی کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ معمولی طور پر ہے تو پھر ایسے بکرے کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے۔ جی میرے شوہر جوا بہت کھیلتے ہیں اور تمام گھر میں جتنی بھی وہ تھی سب برباد کر رہے ہیں، اور کچھ کہتی ہوں تو ماننے ملنے تیار ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا ملائم صاحب بتانے جس سے وہ جوا چھوڑ دیں اور اپنے کام میں ان کا دل لگا رہے۔ جی بتائیں گے آپ کو، شکریہ۔ شکریہ۔
اس کے لیے اگر وہ صاحب خود پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ پڑھنے کے لیے بتائیے کہ وہ روزانہ 51 مرتبہ درود شریف پڑھیں یا کم سے کم 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے یا جب تک وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی نیت سے اسی وظیفے کو آپ کرتی رہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ جی ہمارے بیٹے کا آپریشن ہو کو 2 مہینے ہوا، تبھی ناک کا آپریشن کرے تھے، ان کو بہت سردی ہوتی گھر کو، جی ان کو سردی کم ہو رہی نہیں کیا؟ الحم کا سورہ بھی 7 مرتبہ پڑھ کو دم کر کو پورا کرے تبھی ان کو سردی جا رہی نہیں، کیا کرنے کا؟ کیا بھی نہیں کریں، ڈاکٹر کرنے آپریشن کس چیز کا ہوا تھا؟ ناک ان کی بہت بند ہو جاتی تھی ان کو، اچھا، ناک میں گوشت تھا۔ جی سمجھ گئے، اب سردی نہیں جا اور رہی ایک سوال ہے، جی وہ ہمارے بھائی کو ان کے سسر والے چاقو مار کے روڑیاں کو بلانے کا کر کو ہم بات کرے تھے کرناٹک سے فیروزہ، جی تو ہمارے امی وہ ٹینشن میں بہت ذرا ویک ہو گئی، ان کی طبیعت ہی چرام رہی نہیں۔ آپ کے بھائی کا کیا ہوا؟ وہ ان کو چاقو مار کو ان کی بیوی بہت ٹارچر کرے تھے، ان کو ان کے بھائی زخمی کر دیا مطلب؟ زخمی کر کے ان کو بہت یہ کرے تھے، اب وہ کورٹ میں چل رہا۔ جی تبھی ایک بار تم نے ہم کال لگائے تھے، بات بھی کری تم نے، جی جی اس کے واسطے انہوں بہت امی ہمارے بہت ٹینشن میں ہی، ہر وقت بھی بہت ٹینشن میں رہتی ہیں، ان کو یا سلام پڑھنے کے واسطے ہمیں بھی بولے تھے، جی پھر بھی بہت نرم ہو گئی، انہوں ویک ہو گئی، بہت غمزدہ رہتی ہیں، کیا کرنے کا؟ ظاہر سی بات ہے، ماں ہے تو پریشان تو ہوں گی ہی۔ بہت ٹارچر کر رہی ہے ان کی بیوی ان کو، ہمارے بھائی کو۔ جی بتائیں گے آپ کو، شکریہ۔ شکریہ۔ جو 2 وظائف الگ الگ مقصد کے لیے پڑھنے کے لیے بتائے گئے تھے، بچے کے لیے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور ماں کے لیے یعنی آپ کی جو والد محترمہ ہیں ان کے لیے یا سلامو، اسی کا ورد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی 1 مرتبہ اور درود شریف طاق عدد میں 11 بار یا 21 بار، اس طرح ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اور ان وظائف کو پڑھنے کے موقع پر یقین کی کیفیت رکھیں، ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا اور وہی رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ ہم راجستھان ضلع اجمیر سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے۔ جی یہ کیا ہے، آنکھوں میں آنسو آنے لگتا ہے، تھوڑا کم دکھتا ہے، کوئی دوا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم باہر رہتے میلے میں دکان لگاتے ہیں، جی تو جیسے ناپاکی حالت ہوئے تو جیسے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ناپاکی مطلب آپ نے وضو نہیں کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہیلو جی فرمائیے۔ جیسے ہم مطلب جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں یا کلمہ پڑھتے ہیں، جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا پڑے گا یا بغیر بولے کے مطلب پہنچ جاتے ہیں؟ درود شریف یا باقی چیزیں آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ جناب۔ دھنیہ واد۔ اگر آپ باوضو ہیں اور قرآن کریم کو چھو کر ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو آپ زبانی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہے۔ دیکھ کر یا چھو کر قرآن کریم پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، زبانی پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ویسے ہی بازار میں، دکان میں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں زبانی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ درود شریف کا، تو درود شریف پڑھنے کے ساتھ ہی فرشتے اس کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی وساطت سے درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے،
اور ہم کو خاص طور پر درود شریف پڑھ کر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، درود شریف پڑھنا ہی ہمارے لیے کافی ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ جی، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرز آپ کی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں، میں بھی دہرا دوں 180041922154 اور 9989974324۔ ہماری رہنمائی کے لیے حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کیجئے، اس وقت ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو سب سے اچھا وہی ہے، کیونکہ ورنہ ہم تک آپ کی آواز نہیں آتی ہے، ہمیں کال دوبارہ سے لینی پڑتی ہے آپ کی۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے۔ یہاں پر ایک کالر کو شامل کر لیں پہلے۔ السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ ہاں ہمارے کیا رمضان میں جیسے روزے پورے جو پیریڈ میں روزے رہتے بس وہ روزے یہاں تک کہ شرفوزی روزے بھی رکھی، ابھی ہم رکھیں گے بولے تھے جیسے جو پیریڈ میں روزے گئے ہیں تو بہت سارے لوگ بولے جیسے ابھی روزے نہیں رکھتے وہ۔ پھر سے بتائیے مسئلہ۔ ہمارے جیسے رمضان میں پورے فرض روزے پورے ہیں، جو پیریڈ کے ٹائم پہ جو روزے گئے ہمارے جی وہ روزے اور ہم نے یہاں عید کے بعد جیسے شرفوزی روزے بھی پورے ہوئے ہمارے، جی تو یہ روزے کب رکھنا ہم نے جو ہمارے اچھا، جو خاص ایام میں روزے چھوٹ گئے ہیں وہ اب کب رکھیں گے آپ؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہمارا جی ہمارے جیسے منگوں میں گیپ ہے اور ریڑھ کی ہڈی جیسا ہمارے پیر کی نس دبی ہوئی ہے، تو دوا گولیاں کی وجہ سے ہمارا وزن بہت بڑھ رہا، تو اس کے لیے کچھ دعا بتائیے۔ پیر کی نس دبی ہوئی ہے، وزن بہت اس وجہ سے بڑھ گیا، ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ قضاء روزوں کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد وہ روزے رکھ لیے جائیں، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رمضان المبارک کے آپ نے پورے روزے رکھے، پیریڈ کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کو کاؤنٹ کر کے رکھیں اور جلد سے جلد وہ روزے رہ جائیں۔ جب بھی آپ روزہ رہیں گی تو آپ قضاء روزے کی رمضان کے قضائی روزے کی اس میں نیت کر لیں، اور جس طرح آپ نے شوال کے نفل روزے رکھے ہیں اسی طرح یہ روزے بھی آپ کو رہنے ہیں، اور یہ روزے جب تک آپ نہیں رکھیں گے تب تک ذمے میں باقی رہیں گے۔ اب یہ کب رکھنا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کا اپنا اختیار ہے، جتنا جلدی آپ رہیں گے ذمہ داری سے سبکدوش اتنا جلدی ہو جائیں گے۔ اور جو منکوں میں گیپ ہے، جو تکلیف ہے آپ نے بتایا، اس کے لیے یا شافی یا سلامو، یا شافی یا سلامو اس طرح روزانہ 121 مرتبہ پڑھتی رہیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم کب سے فون لگا رہے 3-4 دن سے لگ ہی نہیں رہے، ہم بول رہے کہ جی بتائیے، اب بتائیے مسئلہ، فون لگ گیا، آپ مسئلہ بیان کیجیے۔ ہمیں لڑکی کا رشتہ لگ گئے ہے اور زخم ہو گئے تھے، درگا پوجا بولتے ہیں نا یہاں، ہم لوگ بنگال سے ہیں جی، تب سے ہمارے لڑکی کو زخم ہو گئے ہیں، زخم تو چھوٹ گیا ڈاکٹر دکھاتے مگر داغ نہیں چھوٹ رہے چہرے پہ؟ جی پورا بدن میں۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو چہرے پہ داغ ہے وہ سب چھوٹ جائے، اس کے لیے آپ کو دعا بتائیں گے۔ جی بتائیں گے آپ کو، شکریہ۔ علاج کا سلسلہ آپ جاری رکھیں، چہرے کے داغ کے لیے اسکن ڈاکٹرز کو بتائیں، ماہرین سے رجوع ہوں، اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کو روزانہ یا جمیلو یا سلامو یا جمیلو یا سلامو اس طرح روزانہ 121 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہیں، اور شروع اور آخر میں تاقدد میں 3 بار یا 5 بار درود شریف پڑھ لیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے، ٹی وی بند کریے اور اپنا مسئلہ بیان کیجیے اطمینان سے۔ میں یوں کہنا چاہتی ہوں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور دور سے انسان دکھتا نہیں ہے، کبھی شریر کے اندر مطلب یوں کمزوری سا رہتا ہے، اور ایک بیان یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہے، ہلو جی جی سن رہے ہیں آپ کو۔ ہاں ہمارا بچہ ہے جو قرآن شریف پڑھائی کر رہا ہے،
मतलब हिफ्ज पढ़ाई कर रहा है तो उसको ना सबक याद रहता है, फिर हम मौलाना साहब जब पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं भूल जाता है जल्दी। अच्छा। और उसके दिन और वो 13 साल का ही है, ज्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, पर वो हिफ्ज हम पढ़ाने चाहते हैं तो वो मतलब भूल जाता है जल्दी। अब क्या करे जाएंगे पहले बताया था। कितने पारे हुए? और एक बात ये है कि हमारी अम्मा है, उनको आंखों में कमजोरी आ रही, पूरी शरीर के अंदर कभी हाथ पांव दर्द होता है। जी बताएंगे आपको। शुक्रिया। मौलाना साहब यही मसला जयपुर वाले भाई का भी था, बीनाई कमज़ोर थी, आंखों में आंसू आते थे, वही मसला इनका भी है और बदन भी कमज़ोर है इनका, और बेटे की याददाश्त के ताल्लुक से। जी आँखों का जो मसला है जयपुर वाले भाई साहब का और इनका, दोनों के लिए एक ही वजीफ़ा है कि जब भी अज़ान का मौका होगा और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुनेंगे तो उसका जवाब भी दें। अज़ान का पूरा जवाब देना भी वाजिब है, उसका जवाब दें। जवाब देने के साथ साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के वक्त दोनों अंगूठों को चूम कर आँखों पर फेर लें, और फेरने के साथ साथ ये भी कहें, अज़ान का जवाब जैसे देते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका जवाब देते हुए ये दुआ भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। इसके अलावा खाली औक़ात में भी 11 बार या 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, साथ साथ उसके अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर भी ताक़दद में 11 बार या 21 बार पढ़ें। पढ़कर आँखों पर फूंक लें, यानी हाथ पर फूंक कर हाथ आँखों पर फेर लें। और बच्चे का जो मसला है, बच्चे को ये बताएं कि सूरह ताहा के दूसरे रुकू के शुरू में ये आयात मुबारका हैं। इन आयात मुबारका को सबक शुरू करने से पहले, यानी याद करने के लिए जब लड़का बैठता है तो बैठते ही सबक याद करने से पहले इन दुआओं को 3 मरतबा पढ़ ले, इन आयात मुबारका को 3 मरतबा पढ़ ले। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 3 आयात मुबारका हैं, इसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर सबक का आगाज़ करें। जी। और कोई तीसरा मसला इनका था? कमज़ोरी, बदन की कमज़ोरी, इनकी वालिदा की कमज़ोर हैं बहुत। जी उसके लिए ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व बारिक ली फ़ी रिज़क़ी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व बारिक ली फ़ी रिज़क़ी। इस तरह पढ़ें और उठते बैठते चलते फिरते या कविय्यू पढ़ती रहें। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम नौशाद अली खान बोल रहे हैं। नौशाद अली साहब फरमाइए। ये मेरे वालिदा साहब को पूरे बदन में जलन रहता है। अच्छा। सर में और पैर से लेके सर पैर तक। तो बहुत दवा कराए हैं कई जगह, मगर थोड़ा भी फायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ जलन रहती है, ज़ाहिरी भी कोई एलर्जी टाइप की है? नहीं, जलन और क्या नाम है, गैस का शिकायत है। अच्छा। और उम्र भी हो गया है करीब 80-85 साल। जी। हाँ, तो अभी काफी दवा हम करा रहे हैं करीब। जी। उसके अलावा और कोई मसला आपका? और उसके अलावा ये पूछना था, जैसे आप फजर का नमाज जो है, अगर नींद नहीं टूटता है तो जो है कज़ा माने पढ़ सकते हैं? कज़ा तो होती ही है कि अगर आपकी नमाज छूट जाए तभी तो कज़ा होती है, उसमें पूछना क्या है? हाँ, फजर की नमाज छूट जाती है। कोई भी नमाज अगर आपकी छूट जाए तो वो कज़ा ही पढ़नी पड़ती है। उसमें पूछना क्या चाह रहे हैं आप? तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने जैसे हमारी नमाज फजर की छूट गई तो जैसे 6-7 बजे मेरी नींद टूटी तो उस टाइम हम कज़ा पढ़ सकते हैं? ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया।
اپنی والدہ محترمہ کے لیے آپ اگر وہ پڑھ سکتی ہیں تو ان کو پڑھنے کے لیے بتائیے یا شافی یا سلامو، روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں یا شافی یا سلامو، اور کوئی بھی طاقت میں 21 بار یا 11 بار درود شریف پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں، دم کر کے جسم پر جہاں پر بھی جلن ہو رہی ہے، بتا رہے ہیں کہ پورے جسم میں جلن ہے، تو جلد پر پورے جلد پر وہ درود شریف پڑھ کر پھونک کر پورے جلد پر پھیر لیں۔ اور نماز، قضا نماز کا جو مسئلہ آپ نے بتایا کہ 7 بجے اگر بیدار ہوتے ہیں آپ تو اس وقت آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ کو 4 رکعت کی قضا کرنی ہے، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض۔ یہ 4 رکعت والی قضا اس وقت تک ہوگی جب تک کہ آپ جلد نماز پڑھ لیں زوال سے پہلے، اسی دن زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اگر آپ نماز فجر کی قضا کر رہے ہوں تو 4 رکعت کا مسئلہ ہے۔ اگر زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے، زوال کے بعد آپ ظہر کے موقع پر یا اس کے بعد کبھی بھی قضا کر رہے ہوں تو صرف 2 رکعت فجر کی آپ قضا کریں گے، اور نیکسٹ ٹائم سے کوشش کریں اس بات کی کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں اور بر وقت ادا پڑھیں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے جناب، کہاں سے؟ جناب شوپیان کشمیر سے میں عرفان بشیر عرض کر رہا ہوں۔ عرفان بشیر صاحب فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ جناب مولانا صاحب سے میری ایک گزارش ہے کہ جب انسان تنہائی میں نماز پڑھے تو کن دعاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی کون سے دعا کرنی چاہیے، مطلب جن کی قبولیت ہو، اور کون سے ایسے دعا کرنی چاہیے، مطلب اکثر لوگ یا اکثر انسان زیادہ سے زیادہ دعا مانگتے ہیں، مطلب کن دعاؤں کا استعمال کرنا زیادہ چاہیے؟ تنہائی کی نمازوں میں کن دعاؤں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں؟ جناب اور ایک سوال ہے سر جی، اور ایک گزارش ہے کہ گھر میں ایک بچی ہے تقریباً 6 سال کی ہے جی، تو زیادہ شور شر کرتی رہتی ہے اور اکثر نیند میں کچھ اناپ شناپ سی ایسے ویسے تیز باتیں کر رہی، نیند میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کبھی بیٹی سے پوچھا کہ وہ ڈرتی تو نہیں ہے، خواب دیکھتی ہے، کبھی آپ کی بات ہوئی اس سے؟ جناب ابھی تو اس کا فہم نہیں ہے کہ اسے ایسی فہم فراست نہیں ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے کہ خواب کیا ہے وغیرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ عرفان بشیر صاحب، بتائیں گے آپ کو۔ نماز کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے، تنہائی میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے تو اپنے لیے دعا کریں اور اپنے والدین کے لیے، اس کے بعد پھر تمام احباب کے لیے دعا کریں، اور دعاؤں میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، اور ان دعاؤں کو ہم اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ معصور دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ دعائیں کریں، قرآنی دعائیں پڑھیں، اور اس کے لیے آپ دعاؤں کی کتاب، مسنون دعائیں وغیرہ اس طرح آپ لے کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ لڑکی کا ہے، تو لڑکی ابھی چھوٹی ہے تو آپ خود لڑکی پر آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کریں، یا پانی پر دم کر کے دے دیں، بچی کو پلا دیں، اور جب بچی کسی قدر سمجھ بوجھ والی ہو جائے گی تو اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد دلائیں، آیت الکرسی بھی یاد دلائیں، تب تک آپ ہی یہ عمل جاری رکھیں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے، آپ کی بات اس وقت پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ فرمائیے جناب۔ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، آپ کا بھی وقت ضائع، ہمارا بھی، ہمارے مزید کالرز کا بھی۔ آپ ٹی وی بند کر کے دوبارہ فون کیجئے، تب تک میں ایک اور کالر کو لے لوں۔ السلام علیکم۔ ہلو، سکم سے میں بول رہا، سکم سے محمد نصر الدین۔ محمد نصر الدین بھائی فرمائیے۔
वो दुआ के बारे में कुछ दुआ पूछना था। मुकदमे में परेशान है, एक मेरा हाथ भी नहीं है, तो मेरा वजू कैसे हो? आप एक हाथ से माजूर हैं, मतलब एक हाथ नहीं है आपका? सर मैं मुकदमा में परेशान हूँ, मुकदमे में फंसा हूँ, तो मुकदमे में कामयाबी के लिए दुआ पूछना चाहता हूँ। जी मुकदमा समझ, उसके बाद आप हाथ के बारे में क्या बताया आपने? मैं मुकदमा में फंसा हूँ सर, मुकदमा में फंसे हुए हैं, मुकदमे कामयाबी के लिए दुआ पूछना चाहता हूँ। और मेरा हाथ नहीं है एक ठो जी, तो वजू हमारा कैसे होगा? किस तरह का वजू बनाएंगे कि ये नमाज तो पढ़ रहे हैं 5 वक्त जी, है ना, इस बारे में हमको जानकारी चाहिए। ठीक है, आपको जवाब देंगे मोहम्मद असरुद्दीन भाई, शुक्रिया। कामयाबी के लिए दुआ हमको बता दीजिए। मुकदमे में कामयाबी के लिए आप सूरह फतह की पहली आयत करीमा का विर्द रखें। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। इस तरह आप रोज़ाना 51 मरतबा या 101 मरतबा पढ़ते रहें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और दूसरा मतला इनका वाज़े नहीं था, ये कह रहे थे कि इनका एक हाथ से महरूम है ये, ऐसी सूरत में वज़ू की क्या गुंजाइश होती है, कैसे वज़ू किया जाए? एक हाथ से जब ये माजूर हैं तो बाकी एक हाथ से जिस तरह वो वज़ू कर सकते हैं कर लें। चेहरा तो उनको मुकम्मल धोना होगा, हाथ भी धोने होंगे। वो एक हाथ को छोड़कर बाकी जितने आज़ाए वज़ू मौजूद हैं उन आज़ाए वज़ू को धोना इनके लिए फ़र्ज़ है। और नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा है, बग़ैर एक हाथ के बग़ैर जिस तरह ये अपनी सहूलत से नमाज़ पढ़ सकते हैं पढ़ लें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कीजिए और बताइए आपका क्या मसला है? क्या बोलता हूँ, ये ख्वाब आया। आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी, मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन साहब कहाँ से? मैं इकरार अहमद बोल रहा हूँ, अलीगढ़ से, यूपी से। इकरार भाई फरमाइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अभी मंडे को एक कॉलर का फोन गया था आपके पास जी, तो इकरार भाई टीवी आप पहले भी कॉल कर चुके हैं, आप पहले टीवी बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। बताया था, फरमाइए क्या बोले? अभी आपने या मुसब्बी वल असबाब बताया था खुले आसमान के नीचे जी, तो एक कॉलर का फोन था, मेरा नहीं था। अच्छा, इस पे मैंने अमल किया था जी, तो मैंने सामने देखा 2 दिन बाद बहुत सारी लेटरिन देखी थी मैंने। क्या देखा था? लेटरिन। अच्छा, बहुत सारी। ये अच्छा, पूछना था नहीं तो उससे इसका क्या ताल्लुक है? आप अमल अलग है, ख्वाब अलग है। अच्छा, तो मैं इसी जमीन की आज कर सकता हूँ, ये पूछना था मुझे। ठीक है, जो या मुसब्बिब अल असबाब जो मुफ्ती साहब मौलाना साहब ने बताया था, खुले आसमान के नीचे आपको पढ़ना है इशा की नमाज के बाद रोजगार के लिए। या मुसब्बिब अल असबाब जी बताएंगे आपको, शुक्रिया। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जो पढ़ने के लिए उनको बताया गया था उसी तरीक़े के मुताबिक उसको पढ़ते रहें जैसा कि उनको बताया गया है और उसका सिलसिला जारी रखें। जो ख्वाब आ रहे हैं उन ख्वाब की तरफ ध्यान न दिया जाए। बहुत सारे ऐसे ख्वाब होते हैं जिसका कोई माना मतलब नहीं होता, शैतानी ख्वाब होते हैं या इंसानी गैर ज़रूरी ख़यालात होते हैं। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। इस वक्त आप प्रोग्राम दुआ और दवा में शामिल है। हाँ, ये एक ख्वाब आया था कि एक शादी का मसला था। शादी के मसले में जो क्या बोलते हैं वो नमाज पढ़ी थी, इस्तिखारे की नमाज जी। तो घर में है ना, इस नमाज में क्या है कि घर में 5 मुंडे गाय का ऐसे जानवर 5 मुंडे है, 4-5 मुंडे है और एक छोटे 2 बच्चे, 2-3 बच्चे 6 साल, 7 साल, 5 साल के 2-3 बच्चे हमारे गेट के पास आके आपके घर शेर आ रहा, आपके घर शेर आ रहा बोल रहे।
अच्छा, इसका क्या है मतलब आपने इस्तिखारा किया था शादी के लिए? हाँ, शादी के लिए इस्तिखारा किया आपने शादी के लिए, उसके बाद आपने ख्वाब देखा, ख्वाब में कुछ लोग आपके घर पे आए, साथ में 2 बच्चे हैं। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं ये आ रहा, शेर आ रहा बोल रहे। ठीक है, कोशिश करते हैं इसके बारे में, देखते हैं मौलाना साहब क्या फरमाते हैं। रिश्ते के लिए जो आपने इस्तिखारा किया था, उसके बाद आपने जब ये देखा है तो इससे रिश्ते का बेहतर होना मालूम हो रहा है। आप उस सिलसिले में पेशरफ्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिश्ते के सिलसिले में आप अपने तौर पर इत्मीनान भी हासिल करें इस बात का कि जो रिश्ता है वो रिश्ता मुनासिब है, अखलाक किरदार कैसे हैं, ख़ानदान कबीला कैसा है, ये मालूम करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। जी, मसला बताइए। ये मेरा रिश्ते से मैं परेशान हूँ, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, और ऐसा होता है कि मतलब कोई एक रिश्ता ऐसा है तो मतलब मेरे माँ बाप के ऊपर चिड़चिड़ाहट होती है और बुरे ख्यालात आते हैं, और कभी कभी अल्लाह की नाफरमानी भी स्टार्ट हो जाती है दिल से। तो मैं जैसे जिक्र करता अल्लाह की नाफरमानी कौन करते हैं? मतलब दिल से वसवसे पैदा होते हैं, दिल में वसवसे पैदा होते हैं। रिश्ता आपका नहीं हो रहा है, आपके वालिदैन चिड़चिड़ा गए हैं, और आपके वालिदैन के साथ भी ऐसा होता है कि वालिदैन के साथ भी नाफरमानी करो, ऐसा होता है। एक्चुअली मैं करने नहीं जाता। अच्छा, आप अपने वालिदैन से गुस्सा करते हैं, उनसे चिड़चिड़ा जाते हैं? हाँ हाँ हाँ। और थोड़ी वसवसे आपके दिल में आते हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं जैसे जिक्र करता हूँ वसवसे ज्यादा होते रहते हैं। जितना आप जिक्र करते हैं उतने वसवसे आपके बढ़ जाते हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है, आपको बताएंगे। रिश्ते में रुकावट क्या है, क्या किस चीज रिश्ते में रुकावट क्या है भाई? क्या रुकावट रिश्ते में, मतलब क्या हो रहा है? मतलब थिंकिंग होती है कि मेरे माँ बाप ऐसी जगह रिश्ता करते हैं जिधर मुझे पसंद नहीं हो, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अभी अच्छा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करते हैं मेरे माँ बाप करके। बट जैसे रिश्ते आता है तो मेरे अलग अलग इंटेंशन पैदा होता है कि मेरे माँ बाप कोई और जगह कर रहे रिश्ता जिधर मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसे ऐसे ख्याल आप कहाँ चाहते हैं? आप चाहते हैं पढ़ी लिखी लड़की हो आपके? हाँ, दीनदार और पढ़ी लिखी लड़की के लिए मैं ये करता हूँ, बट मेरे माँ बाप तो ये अपने तजवीज़ आप अपने वालिदैन के सामने रख दीजिए। हाँ हाँ हाँ। उनको आप ये बात बोल सकते हैं कि भाई मुझे इस तरह का रिश्ता चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। चलिए, आप मजीद मौलाना साहब बताएंगे आपको। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे कि अभी इजहार किया है, इसी बात का इजहार आप बहुत ही अदब व एहतराम के साथ, सलीक़े के साथ अपने वालिदैन के सामने ये बात रखें। जो आपकी मर्ज़ी है, जो ख्वाहिश है, उसका इजहार आप करें। और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि दीनदार लड़की और पढ़ी लिखी लड़की से आप रिश्ता करना चाहते हैं, इसी बात का आप ज़िक्र वालिदैन के साथ करें तो यकीनन वालिदैन अपने बच्चे की जो ख्वाहिश है उसका बिल्कुल लिहाज रखते हैं और उसके मुताबिक ही करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी माँ या बाप वालिदैन बच्चे की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहे हों। लिहाजा आप अगर करेंगे इस तरह की बात और इस पर आगे आपके वालिदैन भी अमल कर सकते हैं। जो वसवसे आपको आ रहे हैं, ये वसवसों को आप नज़रअंदाज करें। और वसवसे तो आते रहते हैं, मोमिन के दिल में ही वसवसे आते हैं। तो वसवसे अगर आ रहे हों तो उसको मुकम्मल तौर पर आप नज़रअंदाज करें और अपने इरादों में आप पुख्तगी के साथ और यकीन के साथ आगे बढ़ते रहें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए जनाब। जी, मैं कह रहा था कि मैं करीब 2015 से मतलब मैंने मकान बनाया था, तो उसमें बड़ा उस टाइम पे थोड़ा कर्जा वर्जा है, जब से आज तक मैं परेशान हूँ। 3-4 साल हो गए मैं। 2015 में आपने कर्ज लेके मकान बनाया था और वो कर्ज अब तक आपसे अदा नहीं हो रहा है? जी जी, बहुत ज्यादा, मतलब अभी तक उसमें कर्जे में और ज्यादा गिर गया हूँ। कर्ज आपने कहाँ से लिया था? कर्ज जो कुछ तो रिश्तेदार थे, जान पहचान के लोग थे, और कुछ जो है एक वैसे ले लिए थे जो ब्याज वगैरह पे देते हैं ना, सूद पे लिया था। ये मैं पूछना चाह रहा था, सूद पे भी आपने कर्ज लिया था? ठीक है, बताएंगे आपको। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप वैसे?
जी उत्तराखंड नैनीताल से। ठीक है भाई, बताएंगे आपको, शुक्रिया। आपको घर की तामीर के सिलसिले में आपने जो सूदी कर्ज़ लिया है वो आपको क़दम नहीं उठाना चाहिए था। अब जब आप ये क़दम उठा चुके हैं तो जल्द से जल्द उस सूदी कर्ज़ को अदा करने की आप कोशिश करें। सूदी कर्ज़ किसी भी तरीके से उस वक्त तक जायज़ नहीं हो सकता जब तक कि जान पर बन नहीं आती। और घर की तामीर के सिलसिले में जो मसला है वो मसला ऐसा नहीं है, लिहाजा तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करें और जल्द से जल्द इससे छुटकारे की कोशिश करें। ये दुआ भी साथ साथ पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनी व कहरिर रिजाल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनी व कहरिर रिजाल। इस दुआ को रोज़ाना 101 मरतबा पढ़ें या कम से कम 51 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और कोशिश करें कि सूदी कर्ज़ से जल्द आप नजात हासिल कर लें। मौलाना साहब, मैंने कई लोगों को देखा जो ब्याज पे कर्ज़ लेते हैं, सूद पे कर्ज़ लेते हैं, मैंने उनको बर्बाद होते हुए, अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखा है। उसमें ऐसा होता है कि आपका असल जो है वो तो रहता ही, ज़िंदगी भर ऐसा ही रहता है और तमाम उम्र वो सूद ही देते रहते हैं। जो सूद जो आपको कर्ज़ देते हैं उनका भी मुतालबा यही होता है कि तुम असल रख लो, बस तुम हर महीने सूद देते रहो, और इस चक्कर में वो उनका जो है असल की रकम और जो कर्ज़ की रकम है वो भी बढ़ जाती है। ये मैंने कई बार देखा है। बहरहाल आज के लिए मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह पीर की सुबह आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।